اب تنہائی کو ذرا دیکھیے. کبھی آپ اپنے آپ کے ساتھ تجربہ کیجئے کہ آپ کسی اکیلے کمرے میں تنہا بیٹھ جائیے اور بے حس و حرکت ہو کر سامنے کسی دیوار کو دیکھنا شروع کریں اور بس خاموش رہیں. کوئی ذکر نہ کریں، کوئی تسبیح نہ کریں، بس خاموش رہ کے اپنے آپ کو آبزرو کریں. یہ وہ میڈیٹیشن نہیں ہے جو آج کل بہت زیادہ ریکمینڈ کی جا رہی ہے. یہ وہ نہیں ہے. یہ صرف سچ کو جاننے کا ایک طریق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آبزرو کریں. کین یو سٹ ود یور سیلف؟ ہاؤ لانگ یو کین سٹ ود یور سیلف؟ آپ اپنے آپ کے ساتھ کتنی دیر تک بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ سنے بیٹھ سکتے ہیں اکیلے، وداؤٹ اینی انٹرپشن، وداؤٹ اینی انگیجمنٹ، انورڈلی اور آؤٹورڈلی، اندرونی اور بیرونی، دونوں طرف سے مکمل ترین خاموشی کے ساتھ آپ اپنے آپ کے ساتھ کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ایک میئرمنٹ ہے، یہ ایک پروسیجر ہے خود کو دیکھنے کا، تولنے کا، پرکھنے کا کہ آپ کے اندر کتنا ڈپریشن ہے، آپ کے اندر کتنا تناؤ، کتنی بے چینی ہے. جب انسان خود اپنے آپ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. خاموشی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کر لیا جائے، یہ بھی سائلنٹ ہونا چاہیے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سائلنٹ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر تھاٹ نہیں ہونا چاہیے. دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل کہ مائنڈ تھاٹ لیس اسٹیٹ میں رہے گا. یہ ایک نان سینس ہے، یہ ایک اسپرچل نان سینس ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھاٹ لیس اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، کوئی تھاٹ لیس اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. انسان کا ذہن کبھی بھی سوچ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ کچھ پریکٹسز کرنے کے بعد، کچھ ایسے معاملات کرنے کے بعد وہ پرسکون ہے اور اسے سوچ نہیں آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک سوچ ہی ہے جو اسے یہ بتا رہی ہے کہ وہ سوچوں کے بغیر زندہ ہے. ہم سوچ سے باہر نہیں جا سکتے. تو جب انسان بیٹھتا ہے تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں سوچوں کا طوفان شروع ہو جاتا ہے. اس کا جسم ایسی حرکات کرتا ہے جن سے اس کا تناؤ ظاہر ہونے لگتا ہے. تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی اپنی کمپنی میں اکیلا نہیں بیٹھ سکتا تو کیا وہ اچھی کمپنی میں؟ کیا اس کی صحبت اچھی ہے؟ سب سے اچھی صحبت، سب سے خوبصورت کمپنی انسان کی اپنے آپ کے ساتھ ہے. اگر انسان اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ کے ساتھ آرام سے رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، پریشانی میں نہیں رہتا، کیونکہ جس وقت ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارا سیلف اوپن ہو جایا کرتا ہے، ہمارا نفس کھل جایا کرتا ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں. آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کس زاویہ نظر سے اس وقت بات کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. تو ایک تو یہ تجربہ کیجئے، اور ایک جب آپ آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد ہمارے نفس کے سینٹر میں ایک سیلف کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے. اس کے اندر ایک خلا کا احساس ابھرنے لگتا ہے، ایک وائڈ، ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس سے نفس ہمیشہ سے دہشت کھاتا چلا آ رہا ہے. اس خلا سے بچنے کے لیے، بیکاز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، انگیجمنٹ نہیں ہے، ذہن ساری زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے میں زندہ ہے، کسی نہ کسی انگیجمنٹ میں زندہ. اور آج کل تو جو موبائل نے ہماری حالت کر دی ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے. تو وہ خلا کا احساس ابھرے گا. اس خلا کے احساس سے ہول کھا کر انسان رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، انسان دوستیوں میں پناہ لیتا ہے، انسان کاروباروں میں گم ہونا چاہتا ہے، انسان کتابوں میں گم ہونا چاہتا ہے، انسان خیالوں میں گھومنا چاہتا ہے. میری بات پر غور کیجئے، کیا آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کچھ وقت کے لیے تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیے اور پھر دیکھیے کہ طلب کیا شے ہے، خواہش کیا ہے اور اٹیچمنٹ کیا ہے. اس تنہائی کے احساس میں جیتے ہوئے اگر کوئی کچھ دیر کے لیے وقت گزارے تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور جن کو پتہ نہیں بھی چلتا انہوں نے بھی ایسے ہی گزرنا ہے.
جانے میں یا انجانے میں طوعاً و کرہن گزرنا ہی گزرنا ہے. تو انسان اس خلا سے، اس بورڈم سے وحشت کھا کر رشتوں ناتوں کی طرف بھاگتا ہے، انگیجمنٹس کی طرف بھاگتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی محبت ہو گئی، اولاد سے محبت ہو گئی، بہن بھائیوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، کاروبار سے لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لوگوں کو کتابوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اچھی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اصلیت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ تو معاملے کی ریالٹی یہ ہے کہ جب میں تنہائیوں میں جاتا ہوں اور میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں صاف صاف یہ دیکھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ایم نتھنگ، ایبسلیوٹلی نتھنگ ایٹ آل. میں محض ایک اندازہ ہوں، ناصر افتخار. ایک آئیڈیا ہے، شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، ایک پائل آف انفارمیشن ہے، ایک انبار ہے معلومات کا جو میری شخصیت کو بناتا ہے اور میرے اندر سے میرا، میں ہوں، مجھے. آئیڈیا از اسپیکنگ اباؤٹ اٹ سیلف ایکچولی. ڈونٹ یو سی دس ویری سمپل فیکٹ؟ پیراڈاکسیکل ہو جاتا ہے سم ٹائم. چلنا تو ایسے ہی ہے، زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، لیکن لاشعوری طور پر ہمارا میکنزم اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس تنہائی سے بچنے کے لیے، اس آئسولیشن سے بچنے کے لیے ہم ڈیزائرز کو چیز کر رہے ہیں. ہم ان ڈیزائرز کو چیز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. اور ان دو معاملات کے ساتھ ساتھ، جب اٹیچمنٹ کے ساتھ اور ڈیزائر کے ساتھ جب ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر دو رزلٹ پیدا ہوتے ہیں، یا تو ڈیزائر پوری ہوتی ہے یا ڈیزائر پوری کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں ڈپریشن آتا ہے. ڈیزائر اچیو ہونے کے بعد اس کے نارمل ہونے کا ڈپریشن، اس کے لا حاصل ہونے کا، یوز لیس ہونے کا ڈپریشن. میں بار بار ساتھ میں ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں کہ میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں، میں نہلسٹ نہیں ہوں. میں صرف انسان کے سیلف پر کام کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد انسان کے نفس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں اسی کے اندر ہی رہتا ہوں. تو جب میں اس کے اندر رہتا ہوں تو میں اپنے نفس کے میکنزمز کو جب سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں سے بچ بچا کر، سینسر کر کے جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. زندگی اسی نفس کے ساتھ گزرے گی مائی ڈیئر ویورز. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، اس سے بالکل انکار نہیں ہے. لیکن جان لینے کے بعد زندگی اور ہے، انجانی زندگی اور ہے. علم والا اور بے علم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرا مقصد گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ میں وہ پیغام پہنچاؤں، وہ علم پہنچاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، جو بھی میرا محدود علم ہے. اور مجھے اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ کیا وہ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا. دس از ناٹ مائی پرابلم ایٹ آل. میرا مقصد صرف بیان کرنا ہے، اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اب جب یہ تنہائی کا فرید ہمارے سامنے آتا ہے تو اس لونلینس سے گھبرا کر انسان دوستیاں بناتا ہے، محبتوں میں پناہ لیتا ہے، اور پھر عورت مرد کی محبت کا ایک فنونیما کھڑا ہوتا ہے اور وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف. اٹس دا گریٹسٹ نان سینس آئی ہیو ایور ہرڈ ان مائی لائف. عشق مجازی، دیکھیں انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کی سالڈ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے. ہاں، اخلاص آ جائے تو قربانی بھی ایک شے ہے، سیکریفائس ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. شہادت ایک حقیقت ہے، لیکن اتنی بڑی ہے اور اتنی مشکل ہے کہ اس کی جزا خون کے قطرے کا زمین پر گرنے سے پہلے بخش دیا جانا ہے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنی فطرت کے خلاف جانا ہے.